رضوان کدھر ہے؟ رضوان تے ایک دوجا کیمرہ نہیں لانا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون۔ معزز سامعین گرامی قدر، کل جس بات کا دیباچہ باندھا تھا اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تمہیں بلا سبب پیدا کیا گیا؟ بنیادی طور پہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آیا تقوی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا خوف پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک بڑا اہم جو عوامل میں سے ایک عمل یہ ہے اور ایک سوچ اور فکر کی ڈائریکشن یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں ذرا غور کرے اور اس دنیا کی حیثیت کو ذرا سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ ایک دن سو کے اٹھے ہیں، چہرے کے اوپر چٹائی کا نشان ہے، صحابہ بے چین ہو گئے کہ یہ والی بطحہ ہیں، یہ تاجدار مدینہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کیسر و کسرا تو اپنے محملی تکیوں کے اوپر ریشم کے بستروں کے اوپر سوتے ہیں، یہ ہمارا رسول اور پیغمبر سوتا تو چہرے کے اوپر چٹائی کے نشان لگ جاتے ہیں، بے چین ہو گئے۔ اللہ کے رسول، آپ کو کوئی نرم بچھونا اور نرم بستر نہ دے دیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کیا سمجھا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے ساتھ مثال ایک مسافر کی سی ہے، میں نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آرزوؤں کے تم محلات سجاتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس مسافر جیسی ہے جو کسی سفر کے اندر کچھ دیر کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے رک جاتا ہے، اس درخت کے نیچے اپنے گھروں کو قائم نہیں کرتا، آرزوؤں کے محلات کو تعمیر نہیں کرتا۔ میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد، اس تقوی والی زندگی سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس مہمان آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گھر میں کہا مہمان کی مہمانداری کے لیے کوئی چیز بھیجی جائے۔ گھر سے پانی کا گلاس آیا، دوسرے گھر میں پیغام بھیجا، پانی کا گلاس آیا، تیسرے گھر میں پیغام بھیجا، پانی کا گلاس آیا۔ 8-9 گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانی کا پیغام بھیج رہے ہیں، 8 اور 9 گھروں سے پانی کا گلاس آ رہا ہے۔ میرے اور آپ کے دسترخوان اللہ کا شکر ہے افطاری کے وقت نعمتوں سے سجے ہوتے ہیں، اور وہ رسول اور وہ پیغمبر کیا یہ ساری کی ساری نعمتیں حاصل نہیں تھے کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا ہے، ورنہ رسول اللہ چاہتے تو دنیا کی ہر نعمت ان کے سامنے پیش کر دی جاتی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اتنا حقیر جانا ہے، ایک صحابی نے عجیب واقعہ رقم کیا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے مسجد النبوی کے اندر کروٹیں لے رہے ہیں، بھوک سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے اور عجیب نقشہ کھینچا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں بھوک سے ہوں۔ کہا کتنی بھوک سے ہو؟ کہا اپنے کرتے کو اٹھایا، میں نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور اپنے کرتے کو اٹھایا، میں نے دیکھا آقا دو جہاں کے جسم کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، ایک نہیں 2۔ اور یہ پتھر اس لیے باندھا جاتا ہے
کہ معدے کو یہ احساس دلایا جائے کہ تو بڑا بھاری ہے، تیرے اندر کوئی شے موجود ہے۔ آج ہلکا سا روزہ، ابھی یہ روزہ کتنے گھنٹے کا، ہلکی سی کیفیت اور ہلکا سا احساس ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو دباچہ، جو مقدمہ 2 دنوں سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے پیچھے بھاگیے، نیکیوں اور اللہ نے بھی قرآن میں سابقو کا لفظ استعمال کیا، سارعو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بھاگنا ہے نیکیوں کے پیچھے۔ کیوں بھاگنا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، یہاں پہ رہنے کے لیے جو چیزیں ہیں، آرزویں ہیں دنیا کے اندر، اگر آپ غور کریں تو 3-4 چیزیں انسان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایک مال، اور ایک اولاد، اور ایک شہرت۔ بالعموم اچھا نیک نام ہونا یہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو، مال اٹریکٹ کرتا ہے، بیٹے اولاد اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک آیت کو نازل فرمایا جو ذہن میں آ گئی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ کتنی عظیم آیت ہے، اللہ کی قسم ایک آیت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں المال والبنون کا ذکر ایسے نہیں کیا کہ یہ حقیر ہیں، یہ برے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے اس دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ اللہ کو بھی علم ہے، اور اللہ بھی کیسے عدل اور توازن کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ احادیث موجود ہیں اس سے متضاد مفہوم کی، لیکن یہاں پہ کمپیریزن آنا تھا 2 چیزوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا، اور کمپیریٹیو سٹڈی کے اندر کیا کہا؟ مال اور بیٹے، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، بے شک ہے، لیکن والباقیات الصالحات، لیکن یاد رکھنا کہ جو نیک عمل ہیں، مال بھی بیٹے بھی اس دنیا کی زینت ہیں، ان سے انسان امیدیں وابستہ کرتا ہے، ان سے آرزویں لگاتا ہے، ان سے خواہشات ہوتی ہیں مستقبل کے حوالے سے، مال کے حوالے سے۔ مال انسان کیوں کماتا ہے؟ مال اسی لیے کمایا جاتا ہے کہ مستقبل اچھا گزرے۔ مال کے کمانے کا اور کیا موٹیو ہوتا ہے؟ کوئی موٹیو نہیں، کہ آئندہ آنے والی زندگی سہولت سے گزرے۔ اور بیٹوں کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، آرزویں وابستہ ہوتی ہیں، یہ ہماری گدی پہ بیٹھیں گے، یہ ہمارے بعد ہماری دکان کو چلائیں گے، ہمارے کاروبار کو چلائیں گے، تجارت کو چلائیں گے، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہے، یہ آرزویں بھی ٹھیک ہیں جو آپ کی ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن تمہارا رب تمہیں ایک بات بتلانا چاہتا ہے کہ ان 2 سے بہتر ثواب کی اور بدلے کی امید اگر لگانا چاہتے ہو تو نیکیوں سے لگاؤ، اور ان دونوں سے بہتر امیدیں لگانا چاہتے ہو، ثواب کی بھی، بدلے کی بھی، اور اجر کی بھی امیدیں باندھنا چاہتے ہو تو ان نیکیوں سے باندھو۔ کیوں؟ آپ اس بات کے اوپر اگر غور کریں تو جس وقت سبحان اللہ ایک موت کا جھٹکا، صرف ایک موت کا جھٹکا، ایک موت کا لمحہ آیا، اب دیکھیں ایک بندے نے ساری زندگی مال کمایا ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، ہر ایک نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مر گیا۔ ایک ارب ایک خرب بھی کما کے اگر مر گیا تو یہ مال اور بیٹے تو صرف دنیا ہی کی زینت تھے، آج مر گیا، جیسے ہی مرا مال ساتھ رہا۔ ارب روپیہ بھی کمایا ہو ایک بندے نے، خرب روپیہ بھی کمایا ہو، جیسے ہی مر گیا مال اس کا باقی رہا۔ کس کا ہو گیا؟ پیچھے رہنے والوں کا، وارثوں کا ہو گیا۔ وہ پورے کا پورا مال جو دنیا کی زینت تھا، جیسے ہی تو مرا تیرا نہیں رہا۔ والباقیات الصالحات، ہاں وہ تیرے ساتھ رہنے والی ہیں، وہ چیزیں جو تو نے دنیا میں نیکیاں کمائی ہیں۔ اللہ کی قسم جتنے مرضی پیسے کما لو، 1 روپیہ بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، صرف وہ پیسے ساتھ جائیں گے جو اللہ کے راستے میں دے کے جا رہے ہو۔ مال میں سے صرف وہ پیسہ
قبر میں ساتھ جانا اور آخرت میں ساتھ رہنا، جو دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ بیٹے بے شک دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے اور زینت میں سے ہیں، لیکن جیسے ہی بندہ مر گیا، سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، جتنے مرضی محبت کرنے والے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، جتنا مرضی بڑا لینڈ لارڈ ہو، بڑے بڑے 2-2 ایکڑ کے گھروں میں رہنے والا ہو، یہی بیٹے 5 فٹ کے 6 فٹ کے کھڈے کے اندر اپنے باپ کو ڈال کے چلے جائیں گے۔ والباقیات الصالحات، قبر میں ساتھ کس نے دینا ہے؟ کیا بیٹے نے ساتھ آ جانا ہے؟ کیا مال نے ساتھ دفن ہو جانا ہے؟ یہ جو باقیات الصالحات ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہترین ثواب کی امید اگر لگانا چاہتے ہو تو ان سے لگاؤ، اور یہی تمہارے لیے بہترین مستقبل کی پلاننگ کے اندر، اگر آپ کی مستقبل کی پلاننگ میں دنیا کی بات کی زندگی شامل نہیں ہے اور نیکیاں شامل نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ مال، یہ بیٹے، یہ دولت تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ اور نام، جیسے ہی بندہ مرتا ہے، جیسے ہی بندہ مر جاتا ہے، نام بھی اسی لمحے ختم ہو جاتا ہے۔ میت آ رہی ہے، میت کو نہلایا جا رہا ہے، میت کب پہنچے گی، میت کو کب دفنایا جائے گا، جتنا مرضی بڑا نام ہو، جتنا مرضی بڑا نام ہو، اسی دن میت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کیسی خوبصورت یہ آیت نازل فرمائی۔ بیٹے، مال بے شک دنیا کی زینت ہیں، لیکن رہنے والی ہمیشہ کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نیکی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، ہم میں سے ہر ایک نے وہ غار کا مشہور واقعہ سنا ہے؟ مال ہر جگہ کام نہیں آتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مال اور بیٹے، نام اور شہرت ایسی بے شمار جگہیں ہیں جہاں پہ کام نہیں آتی، کام آتی ہے تو اللہ کی قسم نیکی آ جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا عینی مشاہدہ ہے، آپ کی زندگی میں بھی یہ بے شمار عینی مشاہدہ ہوگا۔ اور اگر کسی کی زندگی میں مشاہدہ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات سمجھا دی ہے۔ سفر میں ہیں، بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے، ایک چھوٹا سا غار ہے، اندر چلے گئے، طوفان تیز ہے، ایک پتھر اس غار کے منہ کے اوپر آ کے لگ گیا۔ اب اتنا بھاری برکم پتھر ہے، مال کام آ سکتا ہے؟ بیٹوں نے آ کے بچانا ہے، کیا چیز کام آئی ہے؟ سب کو پتا یہ واقعے کا، غار کا واقعہ، تینوں نے اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیا۔ اللہ یہ کام اور یہی نیکیاں کل قیامت کے دن بھی کام آئیں گی، اس دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی کام آنی ہے۔ اور اگر آپ صرف اس نیکی کی بات کریں تو ذہن میں وہ واقعات کا تسلسل آتا جا رہا ہے۔ امام ابن قیم نے ایک بڑا خوبصورت قول نقل کیا ہے، اور امام ابن قیم نے کہا اگلی کتابوں میں، یعنی سابقہ کتابوں میں، اس قرآن سے پہلے سابقہ امتوں میں اور سابقہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کتنی عجیب بات کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کے اوپر غالب آ جاتی ہے جو بندہ نیکیاں کرتا ہے۔ جو بندہ نیکیاں کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو اگلی بات ہے وہ سمجھانا مقصود اور مطلوب ہے۔ اور اس کی نیکیوں کی وجہ سے جب رب راضی ہو جاتا ہے اور رحمت غالب آ جاتی ہے تو وہ رحمت صرف اس تک محدود نہیں رہتی۔ اللہ کے بندو یہ نیکیاں تم کر رہے ہو، اور اللہ کے بندو تم چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک ہو، نسلوں میں دین کا سلسلہ رہے، اولاد جتنا مرضی برا باپ ہو اور جتنی مرضی بری ماں ہو، اگر مومن ہو، مسلمان ہو، وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بے حیا بنے، اس کا بیٹا چور بنے، اس کا بیٹا ڈاکو بنے۔ وہ کیسے نہیں بنے گا؟ تو امام ابن قیم نے کہا اگلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی میں نے پڑھی ہے کہ جس کے اوپر رب راضی ہو جاتا ہے اور رحمت غالب آ جاتی ہے، پھر اللہ کی یہ رحمت اس تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی 7 نسلوں میں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ ایک بندے کی نیکی سے 7 نسلوں تک رحمت چلتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو 7 نسلوں سے بھی آگے کی بات ہے، 40 نسلوں کی بات، 4 ہزار سال کی بات بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
قواعد من البیت و اسماعیل کا آپ نے سارا کا سارا واقعہ پڑھا ہوا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کو بلڈ کر رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائی، اللہ کو یہ نیکی کیسی پسند آئی۔ ساتھ بات جزوی طور پہ آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، اس میں بڑے نقطے علماء نے بیان کیے ہیں۔ گھر بنا رہے ہیں اللہ کا خلوص نیت سے اور ہیں باپ بیٹا، آبادی تو ہے نہیں، اور گھر کتنا عظیم الشان والا بنا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک میں پوری کی پوری دعائیں موجود ہیں، اے اللہ اب اس گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا ہماری اولاد میں سے کوئی بھیج، اب ہماری اولاد میں سے اس گھر کو آباد کرنے والا بھی تو بھیج، جو اس گھر کو اتنی شان و شوکت اور عظمت والے گھر کو عوام اور افراد سے بھر دے، کوئی ایسا تو بھیج جو ان کو پڑھ پڑھ کے آیتیں سنائے، اس گھر کی تعظیم کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ کے بندو، یہ مسجدیں اینٹوں اور گاروں سے آباد نہیں ہوتی، علماء سے، اماموں سے، قرآن کے قاریوں سے، دین کی خدمت کرنے والوں سے آباد ہوتی ہے۔ اینٹیں ہونی چاہیے، اعتراض نہیں ہے، خوبصورت ہونی چاہیے مسجد، کلین ہونے چاہیے، ڈیکوریشن بھی ہونی چاہیے، لیکن صرف ڈیکوریشن پتھروں اور ماربلوں سے مسجدوں کو آباد نہیں کیا جا سکتا۔ مسجدیں علماء دین سے آباد ہوتی ہے، دین کے خادموں سے آباد ہوتی ہیں، قاریوں سے آباد ہوتی ہیں، حفاظ سے آباد ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اتنا عظیم الشان گھر ہم باپ بیٹے نے بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا بھی تو بھیج۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی ان کے اوپر رضا ہے۔ نیکی یہ ہے، کس نے نیکی کی؟ ابراہیم نے۔ نیکی کس نے کی ہے؟ اسماعیل نے۔ اور اللہ نے نیکی کا بدلہ 7 نسلوں تک دیا۔ ابراہیم کے ساتھ ایسا احسان کیا کہ ابراہیم کی نیکی کو ایسا قبول کیا، ابراہیم کی ساری زندگی کی نیکیوں کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ابراہیم کے پیدا ہو جانے کے بعد اور ان کی نیکیوں کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سارے سلسلے حضرت ابراہیم کی اولاد میں رکھے ہیں۔ نبیوں کے باپ ہیں، ایک ہزاروں نبیوں کے باپ ہیں، اور محدثین نے لکھا ابراہیم کے آ جانے کے بعد پھر کوئی نبی ابراہیم کی اولاد سے باہر نہیں آیا۔ اور کتنی صدیوں کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر کی آبادی کے لیے بھیج دیا، اور آج اس نبی کی تبلیغ اور اس نبی کی نیکی کی وجہ سے جائیے ذرا، مجھے رات کو کسی نے ویڈیو دی، حیران رہ جاتا بندہ۔ خانہ کعبہ کی آج رونق ہے، رمضان کے مہینے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے حج ہو رہا ہے۔ یہ گھر نیکیوں سے آباد ہوتے ہیں۔ کس باپ ابراہیم کی نیکی آج تک چلی آ رہی ہے۔ میں اور آپ بیٹے ہیں، دنیا کا مال ہیں، دنیا کی زینت ہیں، لیکن والباقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والی بہترین ثواب کی امید، بہترین امیدوں کا محور اور منبع نیکیاں ہونی چاہیے۔ ہم نے نیکیوں کو، اچھا چھوٹی چھوٹی نیکی السلام علیکم، اس کو ہم نے بھلا دیا ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا پھیلاؤ، عام کرو، محبت پھیلے گی۔ ہمیں کچھ نیکیاں ایسے لگتا بڑی حقیر ہیں، اللہ کے بندوں نیکیاں حقیر نہیں ہوتی، نیکی ہوتی ہے، اور اللہ کو جب پسند آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ جتنا جی چاہے دے دیتا ہے۔ وہ عورت کا واقعہ دماغ سے نکل گیا، کتنی کو بڑی نیکی تھی، ایمانداری سے بتلائیے۔ آخر ایک کتے کو تو دیکھا تھا کہ بھوک اور پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، فاحشہ عورت ہے، برائی کا ارتکاب کرنے والی ہے، اس کتے کو پانی پلاتی ہے۔ بظاہر آپ کو یہ نیکی چھوٹی لگے گی، پتہ نہیں، لیکن اس وقت اس عورت کے دل میں کیا جذبہ اور کیا ترحم کے احساس اور کیا اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کے احساس بیدار ہوئے ہوں گے کہ پوری تگ و دو کے ساتھ کنویں میں اتر کے اس کے لیے پانی بھرتی ہے اور اس کو پانی پیش کرتی ہے، کتا پانی پی لیتا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن اس عورت کے ساری زندگی کے گناہوں کو ایک طرف رکھے گا، اس پانی کے چند گھونٹوں کو ایک پلڑے میں ڈالے گا۔ میں نے اور آپ کوئی بندہ نیکی کا کام، اور چھڈو یار ہے
بات یہ ہے کہ نیکیاں انسان کرتا کیسے، اور نیکیاں انسان سے عمل میں کیسے وقوع پذیر کیسے ہوتی ہیں۔ اس کے لیے پہلے دن آپ کو کہا تھا ارادے باندھنے پڑتے ہیں، نیت کرنی پڑتی ہے، اور جب پھر بندہ نیت کر لے تو نیت کرنے کے بعد فی الفور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ نیکی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں شیطان کھڑی کرتا ہے، اور نیکی کے راستے میں رکاوٹیں صرف جنوں میں سے شیاطین نہیں کھڑی کرتے، انسانوں کے شیاطین بھی کھڑی کرتے ہیں، آپ کو کنفیوز کریں گے۔ ایک تو شیطان وہم ڈالتا نا، یہ نیکی نہ کرنا، خاص طور پہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تو 1 روپیہ اگر آپ خرچ کرنے لگیں تو 70 شیاطین آپ کے ارد گرد جمع ہو کے آپ کے ذہن کو گمراہ کرتے ہیں۔ بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، ملازموں کی تنخواہیں، یہ خرچہ، راشن، آٹا، چینی، چاول، دال، جب آپ نے اللہ کے راستے میں نیکی کرنی ہے اسی وقت یہ سارے خیالات آنے۔ جب آپ نیکی کا ارادہ کر لیں، جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کر لیں تو اس کے اوپر فوری عمل درآمد کرنا شروع کریں۔ اگر آپ عمل درآمد نہ کریں گے، اس کو پینڈ کریں گے، مؤخر کریں گے، وہ نیکی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ ایک نیکی اگر ذہن میں ارادہ پختہ ہو گیا میں نے یہ نیکی کرنی ہے، پھر کر گزریے، پھر اس کو ٹالیے نہ۔ یہ بھی عربی کی اصطلاحات اور محدثین نے اس کے اوپر تفصیل سے لکھا، جو بندہ نیکی کے ہر کام کو پینڈ کرتا رہتا ہے وہ نیکی تک پہنچ ہی نہیں پاتا، پھر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ میں یہ نیکی کروں گا، اور ارادے کرنے چاہیے، ارادے باندھنے چاہیے۔ ارادہ کرنے سے بھی اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، ارادہ کرنے ہی سے نیکی آسان ہوتی ہے، نیکی تک بندہ پہنچتا ارادے سے ہے۔ لیکن اگر ارادہ کرنے کے بعد ہر دفعہ نیکی کو پینڈ کرتے رہیں گے پھر آپ نیکی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور کسی بھی نیکی کو آپ نے حقیر بھی نہیں جاننا، اور کسی بھی گناہ کو بھی حقیر نہیں جاننا۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ذہن میں رکھیں۔ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے۔ کتنی چھوٹی بات ہے، احتیاط ہی نہیں ہے۔ چغلی اور نمیمے کی وجہ سے، لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا تو آج کل معاشرے میں خاص طور پہ جو کم عمر بچے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے۔ اتنی معمولی برائی جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، جب انسان اس کے اوپر مداومت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ نیکیوں کے جذبہ پیدا کرنے کے لیے محدثین نے ایک تو یہ رمضان کی پوری ٹریننگ ہے۔ نیکیوں کا جذبہ رمضان میں پیدا ہوتا ہے۔ شیاطین جب سرکش جکڑے جاتے ہیں تو نیکیاں قدرتی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ جو انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے یہ اس قدر طاقتور نہیں ہوتا کہ اپنے باسز کے بغیر انسان کو آسانی سے شکست دے دے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، کیونکہ انسان بہرحال، لیکن کئی انسانوں کے جو نفس ہوتے ہیں وہ بذات خود بھی برائی کر کے جیسے دل کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، مہریں لگ جاتی ہیں، تو پھر وہ دل انسان کو وہ قرین کے ساتھ مل کے وہ برائی کے اوپر رمضان میں بھی لگے رہتے ہیں۔ لیکن آسان ہے، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ رمضان کے اندر آپ کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، آپ کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہے، آپ کے لیے باجماعت نماز میں حاضری آسان ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک موقع آپ کو ٹریننگ کا، تربیت کا دیا ہے۔ ایک تو یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا اور نیکیوں کی طرف جانے کا اور اپنی اصلاح کا، اور دوسرے دو جو طریقے ہیں انشاءاللہ ان طریقوں کے اوپر بھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور چاہیں گے کہ یہ جو بڑی چھوٹی ہم نے برائیاں سمجھی ہوئی ہیں ان کو کیسے چھوڑنا ہے، جو چھوٹی نیکی ہیں ان کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ ان میں سے 2 اہم باتیں بس آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کو دل سے اگر انسان حقیقی معنوں میں اس طرح نکال دے، جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بات رکھی کہ انسان کو مال سے، بیٹوں سے اور نام سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کی بھی ایک مثال سمجھ لیجیے، پھر اس بات کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ اس حوالے سے کل گفتگو کریں گے۔ وہ مثال یہ ہے، آپ دنیا کے اندر جو بھی کام کریں نیک نامی کا، انسان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام نیک ہو، میری نیک نامی ہو، مجھے اچھے نام سے پکارا جائے، اور یہ خواہش رکھنا بری نہیں ہے۔
اگر اس میں ریاکاری نہیں ہے تو یہ خواہش بری نہیں ہے، بلکہ یہ خواہش انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ اور یہ خواہش رکھنا کہ اللہ میں لوگوں کے سامنے میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی اور لوگ مجھے نیک جاننے نیک ماننے، یہ خواہش بھی نیکی کی ہی خواہش ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، اگر آپ یہ نیک نامی چاہتے ہو کروڑوں لگا کے، اربوں لگا کے، اور پوری لائف کو ایک خاص پیٹرن پہ سیٹ کر کے، خاص طور پہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کی نیک نامی اور شہرت کے لیے تو لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ اور میں ارادہ کر لیں کہ میں نے اور آپ نے نیکیاں کر کے نیک نامی کمانی ہے، تو اس نیک نامی کا کیا کہنا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ رب کو محبوب ہو جاتا ہے، اور رب اس کے نیک عمل کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے، نیک عمل کریں گے تو رب کا محبوب بنیں گے۔ ہم نیکیوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے کہتے ہیں یار یہ بھی چھوٹی نیکی ہے، السلام علیکم بھی کہنا ترک کر دو، یہ صفوں کو ملانا بھی ترک کر دو، یہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا بھی ترک کر دو، اور یار فاصلے پہ کھڑے ہو جانا بھی ٹھیک ہے، ٹہنوں کے نیچے بھی شلوار کر، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ان کو ترک مت کیجیے، اللہ کی قسم ان کو ترک مت کیجیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑی کامیابی کا زینہ ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جیسے ان کی شان کو لائق ہے عرش عظیم پہ اعلان کرتے ہیں، فلاں ابن فلاں سے اعلان ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی بات میں کوئی جھوٹ اور شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ آسمان کی بلندیوں سے اعلان کرتے ہیں فلاں ابن فلاں سے اے جبریل تیرا رب محبت کرنا شروع ہو گیا، سبحان اللہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں تمہارا رب اور تمہارا سردار جبریل فلاں ابن فلاں سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں، اے فرشتوں، اے آسمان کی مخلوقات، اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ کس کو نیک نامی چاہیے؟ اس سے بڑی نیک نامی ہو سکتی ہے کوئی کہ آسمان کے مقرب ملائکہ اور فرشتے زمین پہ بیٹھے ہوئے اس خاک کی مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو زمین کے نیک لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی ان محبتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اگر نیک نامی اور شہرت بھی چاہیے تو اللہ یہ عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔